اے میرے نوجوان طلباء کی بات پاک دامنی اختیار کرو. وہ انرجی جو تمہارے اندر ہے اس انرجی کو ویسٹ مت کرو، مت برباد کرو. میرے اشارے کو سمجھ رہے ہو تم، میں کھول کر نہیں کہنا چاہتا. تمہارے اندر کا مادے کا ایک ایک قطرہ یہ انرجی سے بھرپور ہے. تم کیا کر رہے ہو کہ تم غلط طریقے سے انرجی کو برباد کر رہے ہو؟ کس کو تم سزا دے رہے ہو سوائے اپنے؟ تم اپنی یادداشت کمزور کر رہے ہو، تم اپنے فیصلے کی طاقت کمزور کر رہے ہو، تم اپنی جوانی کی طاقت کو برباد کر رہے ہو. تم شادی کے بعد کی زندگی میں خون کے آنسو رونے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تم تیار کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو لڑکوں؟ کیا کر رہی ہو لڑکیوں؟ کیا تم کو اپنے اوپر اتنا قابو نہیں ہے؟ برا نہ ماننا. ہم نے تو جانوروں کو دیکھا ہے کہ کتے نے کتیے کو دیکھا اور پاگل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ انسانی ارادے سے بھی محروم ہو گئے. تقویٰ تو بہت اونچی بات ہے، انسانی شرافت سے بھی گر گئے. تمہارے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تو تم اپنے کو روک نہیں سکتے. اتنا نہیں کر سکتے کہ تم لیٹے سے بیٹھ جاؤ، بیٹھے سے کھڑے ہو جاؤ. ذرا سی پوزیشن چینج کر لو گے، کوئی گناہ تم سے نہیں ہوگا. اتنے آسان طریقے ہیں. درود شریف پڑھنے لگو، کلمہ پڑھنے لگو. یوسف علیہ السلام کو جب خطرہ ہوا تو ایک دم سے کہنے لگے معاذ اللہ معاذ اللہ، بچ گئے. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا جتنا ہم نے اور تم نے بنا رکھا ہے. یہ جھوٹ ہے بالکل. میں قسم کھاتا ہوں کہ جھوٹ ہے. تم گناہوں سے بچنا چاہتے نہیں ہو، اس لیے نہیں بچ پا رہے ہو. ساری دنیا کے شیطان مل کر ایک نوجوان سے ایک گناہ نہیں کرا سکتے. ارادہ تو پیدا کرو نوجوانوں والا. کمال ہے. تم سڑک پر نکلتے ہو، عورتیں اور لڑکیاں سامنے ہوتی ہیں، کہتے ہو نظر پڑ جاتی. کیسے نظر پڑ جاتی ہے؟ کیسے نظر پڑ جاتی ہے بھائی؟ وہ انسان جس کو اپنے اوپر قابو نہ ہو، پھر تم کون انسان ہو؟ تم محمد الرسول اللہ کے امتی ہو. تم سپاہی ہو حق کے لشکر کے. تم بہت بڑے مشن کو لے کر دنیا میں آئے ہو. کمال ہو گیا بھائی. کوئی شہزادہ ہو کر کسی بھنگن کی لڑکی کو دیکھنے لگے، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے مقام کو سمجھو نوجوانوں.